يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمد رسول اللہ المبعوث رحمۃ للعالمین وحجۃ اللہ علی الخلق اجمعین وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورۃ الاعلیٰ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے وحی کا تجربہ نیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ کیف یتلقی الوحی، کہ وحی کی تلقی کیسے ہونی چاہیے، وحی کو کیسے وصول کیا جائے، وحی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی وحی تو وہی ہے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی کیفیت اور اپنی ذات کے متعلق اظہار کر رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو اس وقت یہ حکم تھا کہ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور رب کا نام برکت والا نام ہے، اور قوت والی اور قدرت والی ہستی کا نام ہے، اور آپ بے شک اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ نہ آپ لکھ سکتے ہیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے شخص کو جس نے اب تک لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، تو اس نے تو اپنی حالت کا ہی اظہار کیا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں۔ لیکن خطاب یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور وہ رب تعالیٰ وہ ہستی ہے اور وہ ذات عالی ہے کہ وہ علی ما یشاء قدیر، اور فعال لما یرید، جو کرنا چاہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور جو اس کا ارادہ ہو وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ جب تم نے اس کا نام لے لیا تو اب تم نے نہیں پڑھنا بلکہ اس نے پڑھانا ہے، اور پھر ایسا پڑھایا کہ دنیا کے پڑھے ہوئے، دنیا کے تعلیم گاہوں کے، دانش گاہوں کے فیض یافتہ اور ہر جگہ کی مہارتیں حاصل کیے ہوئے سب پیچھے ہو گئے، اور یہ النبی الامی جو ہے وہ سب کا امام بن گیا۔ یہ وہ رب ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس کی قدرت اور جس کی قوت
کا شاہکار یہ ہے کہ کیا انسان کی تخلیق کا وہ نقطہ آغاز جہاں سے اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور کہاں یہ کائنات کا شاہکار جو انسان کی شکل میں دنیا کے اندر موجود ہے، وہ رب تعالیٰ اس کے نام سے تم نے پڑھنا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں جیسے عرض کیا تھا کہ تدریج ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سارے منصوبے اور سارے کام اس نے ترتیب اور تدریج کے ساتھ اللہ رب العزت نے مکمل فرمائے ہیں، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک لحظے کے اندر سب کچھ کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے تدریج کو اختیار کیا ہے، قدم بقدم، درجہ بدرجہ، اور مرحلہ وار بات آگے بڑھتی ہے، بڑھتی 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 درجہ کمال تک پہنچتی ہے۔ تو اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ صورت تو ابتدا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ صورت ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے اور آپ سے ایسا پڑھوائیں گے کہ فلا تنسیٰ، آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اللہ چاہے تو کسی وقت بشری تقاضے کی وجہ سے نسیان ہو سکتا ہے، اور وہ بشری تقاضے سے جو نسیان ہوا ہے اس کے بارے میں وہ ایک حدیث میں آتا ہے، انی انسیٰ لا انسیٰ ولکن انسیٰ، ایسے ہے نا حدیث، میں بھولتا نہیں ہوں لیکن بلایا جاتا ہوں۔ لیا سننا، پتہ نہیں اب اس کی اسنادی حیثیت کیسی ہے، لیکن وہ میرے ذہن میں ہے حدیث، لا انسیٰ ولکن انسیٰ، میں بھولتا نہیں ہوں لیکن بلایا جاتا ہوں۔ یہ کس لیے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت بتانے کے لیے کہ بشر ہے، جو بشری تقاضے ہیں وہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت کی تائید اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ آپ کے ساتھ ہے، تو اس کا کمال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، تقرأہ نائما و یقظان، سوتے میں بھی پڑھتے ہیں، جاگتے میں بھی پڑھتے ہیں، تقرأہ نائما و یقظان۔ اور یہ ایسا قرآن ہے کہ لا یغسلہ الماء، اسے پانی جو ہے وہ محو نہیں کر سکتا۔ ہوتا ہے نا کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب کا جو مسودہ ہے وہ بھیگ گیا، اس کے بعد کتاب ضائع ہو گئی، نہیں، یہ مصاحف کے اندر لکھا ہوا قرآن، یہ بھی اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے بھی بڑا جو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے وہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ الذین اوتوا العلم، ان کے سینے، ان کی لوح قلم اور ان کی لوح دماغ۔ آپ جانتے ہیں کہ نابینا جو دیکھ نہیں سکتے اور مادرزاد نابینا ہوتے ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے حافظ بنتے ہیں، اور ان کی طرف رجوع کر کے لکھے ہوئے قرآنوں کی تصحیح کی جاتی ہے۔ یہ شاہکار نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ نابینا علماء اور نابینا قراء اور ان کا ضبط اور اتقان اور ان کا حفظ اور ان کی قوت ذاکرہ
ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بیناؤں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، بیناؤں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل تو خیر ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، تو کمپیوٹر کا جو دماغ ہے انسان اس پہ حیران ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی انسانی دماغ جو ہے وہ کمپیوٹر سے بڑھ کر ہے، انسانی دماغ کمپیوٹر سے بڑھ کر ہے۔ لیکن انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کے اندر کسل پایا جاتا ہے، کاہلی اور کسل مندی یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اس دماغ کو اس کی تشغیل کرے اور اسے برسر کار رکھے اور اسے کام میں لگائے رکھے تو یہ اس کی کارکردگی بڑھتی رہتی ہے۔ دنیا کے اندر دوسری چیزیں جو ہیں ان کی کارکردگی کے اندر فرق آتا ہے استعمال سے، لیکن دماغ کے اندر جو ہے نا اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو جتنا استعمال کیا جائے اتنا ہی اس کی کارکردگی بڑھتی ہے، کارکردگی اس کی بڑھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بعض مواقع پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیت کا نسیان ہوا تو وہ تو ان کی بشریت واضح کرنے کے لیے کہ وہ بشر ہے، اور ویسے الا ماشاء اللہ کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ کسی آیت کو اللہ رب العزت نے ویسے ہی اٹھا لیا تھی لیکن بعد میں وہ منسوخ تلاوہ ہو گئی، تو وہ ذہنوں سے بھی اٹھا لی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے بھی اس کو معاف کر دیا گیا۔ اور بعض ایسی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت تو اب نہیں ہے لیکن ان کا حکم باقی ہے، جیسا کہ وہ رجم والی آیت ہے۔ اور یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان کے جذبہ تسلیم و اطاعت کو فعال رکھا جائے، انسان کے اندر روٹینزم پیدا نہ ہو۔ کچھ حکم ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، کچھ حکم ہیں جو سنت میں آئے ہیں، کچھ حکم ہیں قرآن میں اجمال کے ساتھ ہیں، سنت میں تفصیل کے ساتھ ہیں، اور کچھ حکم ایسے ہیں جو صرف سنت کے اندر ہیں، قرآن کے اندر ان کے اشارات تو موجود ہیں لیکن وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو چونکہ اطاعت کا مرکز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم دیے گئے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور جو اللہ نے سکھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی لوگوں کا ایسا ہی اعتماد اور وثوق ہونا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے نمائندہ ہے، اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ابلاغ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بعض منسوخ التلاوہ آیات ہیں اور ان کا حکم باقی ہے، اور بعض ایسی آیات ہیں کہ جو ان کی تلاوت بھی نہ رہی اور ان کا حکم بھی اٹھا لیا گیا۔ اما انی لا انسا ولیکن انسا لاشرا، غزالی نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن کہتے ہیں باطن لا اصل لہ۔ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ موطا کی بلاغات میں ہے، یہ موطا کی بلاغات میں ہے، انی لا انسا او انسا لاسنہ۔ تو یہ جو موطا کی بلاغات ہیں اور ان میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بالغنی، تو اسنادی حیثیت تو اس کی بہرحال جیسی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی معتبر نہیں ہے، لیکن واقعہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور واقعتاً کسی چیز کا ہونا اور روایتاً اس کا ثابت نہ ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ واقعتاً ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ موجود ہو لیکن روایتاً وہ نہ منقول ہوئی ہو، تو ایسا ہونا جو ہے نا ممکن ہے۔
تو اس کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کر کے تو نہیں بیان کرتے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مواقع پر نسیان ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ آیت میرے ذہن سے اتر گئی تھی اور اس نے پڑھی اور مجھے یاد آ گئی۔ تو یہ بشری تقاضے کا اظہار ہے۔ اور لا تنسا الا ما شاء اللہ، اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو بالکل ذاکرہ سے محو کر دے، یا کسی وقت تھوڑا سا ذہول ہو جائے اور وہ مستحضر نہ رہے بشریت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور پھر ذہن میں آ جائے، اور ایسا حافظوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی پڑھتا ہے تو وہ جو مقام ہے وہ مستحضر نہیں ہوتا، لیکن پیچھے سے پڑھتے ہیں تو پھر رواں ہو جاتا ہے آدمی، بیک گیئر لگا کے پھر آگے بڑھے نا تو پھر وہ کام نکل جاتا ہے، وہ جو رکاوٹ آئی ہوتی ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اتنی مشکل ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہاں کیا ہے، لیکن جب پیچھے سے آتے ہیں تو پھر رواں ہو جاتا ہے۔ تو بہر نعوذ باللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا علم کا اور معرفت کا اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا اور اللہ رب العزت کی تائید و نصرت کا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو بشری صفات ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا کے بتایا گیا، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اور جو انسانی لوازم ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبرہ نہیں تھے۔ تو سنقرئ کا ہم آپ کو پڑھوائیں گے، فلا تنسا، اور آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ کسی کی تلاوت منسوخ کرنا چاہے، حکم باقی رکھے، یا ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، سورہ نحل ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ الا ماشاء اللہ کے اندر یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ملحوظ رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ مقام ہے جو سورۃ القیامہ کے اندر ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ذکر ہوئی ہے کہ ادھر وحی کا القاء ہو رہا ہے، اور آپ انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اللہ کی طرف سے جو القاء ہو رہا ہے اس کی تلقی کر رہے ہیں، وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کو دہراتے بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں برسر موقع یہ کہہ دیا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک، جب وحی ہو رہی ہے تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اسے پڑھنے کے لیے، دہرانے کے لیے، لتعجل بہ، تاکہ جلدی سے اس کو ضبط کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، جمعہ فی صدری کا و فی ذاکرتی کا، آپ کے سینے میں اور آپ کے حافظے میں اس کو محفوظ کرنا، اور اس جمع کے اندر قرآن مجید کا مصاحف کے اندر محفوظ کرنا بھی، اور آج کل جو ہارڈ ڈسک کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی حفاظت ہی کا انتظام ہے، اس لیے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، جو کچھ ہم ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سب کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ انسان ذریعہ بنتا ہے
انسان کو جو وسائل ملے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہے، اور انسان کو جو قوت تخلیق ملی ہوئی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، اور جو چیز وجود میں آتی ہے اس کا وجود بھی اللہ رب العزت کا مخلوق ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت کا پیدا کردہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بھی محفوظ کیا ہے۔ اب مصائف کے اندر محفوظ ہے، اور مصائف کے وہ نسخے جو لوگوں نے اتنی مہارت اور اتنی محبت اور اتنی تعظیم اور تکریم کے ساتھ لکھے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قیمتی ترین سیاہیاں بنا کر، سونے کے پانی کی سیاہی بنا کر اس سے قرآن لکھا گیا، اور ایسے ایسے خوبصورت خطوط کے اندر لکھا گیا، اور لکھنے والوں نے ایسی طہارت اور ایسے اہتمام کا التزام کیا کہ باوضو لکھتے ہیں اور قبلہ رو ہو کے لکھتے ہیں، اور انتہائی مؤدب ہو کے لکھتے ہیں کہ قرآن لکھا جا رہا ہے۔ لکھنے والوں کو دیکھا ہم نے، قرآن لکھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے، اور بڑی پاکیزہ چیزیں استعمال کر کے قرآن لکھتے ہیں۔ کوتاہی بھی ہوتی ہوگی، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے لکھا، اور مشہور ہے، پتہ نہیں اس کی حیثیت کیا ہے، کہ اورنگزیب عالمگیر بھی قرآن مجید لکھا کرتا تھا، بادشاہ تھا اور قرآن مجید کی کتابت کیا کرتا تھا، اور لکھ کر اس نے وہاں بھیجے تھے، حرم میں بھیجے تھے کہ وہاں جا کے مصاحف رکھے جائیں۔ اور جب قلمی قرآن لکھے جاتے تھے، اب تو پرنٹنگ کا دور ہے، قلمی قرآن لکھے جاتے تھے، تو لوگوں کے پاس یہ قرآن ہوتے تھے جو لوگ لکھ کے لوگوں کے لیے مہیا کرتے تھے، اور ان میں اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ اس کی تصحیح ہو اور اس کو رسم عثمانی کے مطابق لکھا جائے۔ تو علینا جمعہ کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اس کو جمع کرنا یہ ربانی اہتمام ہے، وَقُرْآنَهُ عَلَى لِسَانِكَ، اور پھر اس کا پڑھ دینا آپ کی زبان پر اس قرآن کو پڑھ دینا، یہ اللہ رب العزت کے خاص اہتمام اور انتظام کے ساتھ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ تو قرآن فہمی کے لیے اس طرح جو قرآن مجید کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے مقامات ہیں، ان کو اگر انسان جوڑے اور ان کو سامنے رکھے اور ان کے ساتھ تفسیر القرآن بالقرآن کو جاننے کی کوشش کرے، تو یہ ایک بہت ہی منفرد قرآن فہمی کا انداز ہے، اور اس سے بہت سارے نکات اور بہت سارے جو اشارات ہیں وہ انسان کے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ اور اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں الجہرہ جو ظاہر ہے، وما یخفا اور جو چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ظاہر و باطن اس کے سامنے عیاں ہے۔ تو جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی تعمیل ایسے کرنی چاہیے کہ انسان کا ظاہر بھی فرما بردار ہو اور انسان کا باطن بھی فرما بردار ہو۔ یہ اصل تعمیل ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن سے فرما بردار ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ الاسلام ان یسلم قلبک للہ، اللہ اکبر۔ تو انسان کا قلب بھی مسلم ہو اور انسان کا وجہ بھی مسلم ہو، اور وجہ جو ہے یہ عبارت کس سے ہے؟ پوری ذات سے۔ انسان کا چہرہ، انسان کی پوری ذات
سے عبارت ہے۔ یہ پوری ذات جو ہے چہرے کے اندر سمٹ کے اور کھنچ کے آ جاتی ہے، اور جو چہرہ شناسی کے ماہر ہوتے ہیں وہ صرف انسان کے چہرے کو دیکھ کر انسان کی نفسیات، انسان کی زندگی کی مشغولیات، ان چیزوں کا اندازہ کر لیتے ہیں، اور یہ مہارت انسان کے اندر تو تجربے سے اور مشق سے اور تمرین سے یہ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کا ڈیٹا جو ہے نا وہ شامل کر کے، داخل کر کے اس کو ایسا بنا لیا ہے کہ وہ چہرہ شناسی سے انسان کی سوچ کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ سوچ کیا رہا ہے، اس کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو یہ چہرہ جو ہے نا یہ انسان کی پوری ذات کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور احسان جو ہے یہ باطنی کیفیت ہے، انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ اسلام جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے ذہن میں یہ حقیقت ہو، انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اللہ اکبر، اللہ کو میرے باطن کا بھی پتہ ہے، اللہ کو میرے ظاہر کا بھی پتہ ہے، اور میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور جس وقت میں اس کی فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہوں تو میرا ظاہر بھی فرما بردار ہو اور میرا باطن بھی فرما بردار ہو۔ تو یہ چیز انسان کو بدل دیتی ہے۔ ہم کام کرتے ہیں لیکن دماغ ہمارا کہیں ہوتا ہے، دل ہمارا کہیں ہوتا ہے، اور جسم ہمارا کہیں ہوتا ہے، یہ بکھرا ہوا ہوتا ہے کام نہیں، یہ ایک سیکوینسی میں ہونا چاہیے، ایک جہت میں اور ایک سمت میں ہونا چاہیے، اس سے سب ایک سمت کے اندر ہو، یہ سب توجہ الی اللہ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، قلب بھی متوجہ ہو، چہرہ بھی ادھر متوجہ ہو، جسم کا انگ انگ اور رواں رواں اور ریشہ ریشہ اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے لیے جو چیز انسان کو تیار کرتی ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری، اور ہم آپ کو چلائیں گے اور آسانی کی طرف لے کے جائیں گے۔ نیسرک، ہم آسانی دلائیں گے آپ کو، للیسری، آسان شریعت کے لیے۔ شریعت بھی آسان ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ما لا یستطاع ہو۔ والذی بعثک بالحق ما اتیتک حتی حلفت عدد اصابع ھذی الا آتیک فما الذی بعثک به قال الاسلام قال وما الاسلام قال ان تسلم قلبک للہ وان توجہ وجہک للہ وان تصلی الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ اخوان نصیران لا یقبل اللہ من عبد توبۃ اشرک، ابن حبان کی ہے ماشاء اللہ۔ ان تسلم قلبک للہ، اپنا دل بھی اللہ کے حوالے کر دو، اور دل جو ہے یہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور چہرہ بھی اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور انسان جو ہے وہ اس کیفیت کا اور اس حالت کا ادراک کرے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اتنی ترکیز اور اتنی انسان کے اندر توجہ کا اعتناء اور اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنی توجہات کو اس نے اللہ کی ذات کے اندر مرکوز کر دیا، اللہ کی ذات پر مرکوز کر دیا، کأنک تراہ۔ اور یہ ترکیز اس قدر بڑی ہوئی ہے کأنک تراہ، گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھا تو اسے نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایمان اور یقین کی کیفیت ایسی ہو جائے جیسا کہ انسان دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ جس آدمی نے کہا تھا کہ میں ایمان رکھتا ہوں جنت پر، تو پوچھا گیا کہ کیسا تیرا ایمان ہے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے جنت ایسے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، اور جہنم بھی ایسے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ کیفیت جو ہے انسان کی، علم اور یقین، ادراک اور معرفت کے ساتھ ایسا انسان کا پختہ یقین ہو جائے جیسا آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان کی
اعلیٰ ترین کیفیت ہے کہ جو حقائق ایمانیہ ہیں وہ انسان کے لیے ایسی ہو جائیں جیسے رؤیت العین ہوتی. یہ بڑی بڑی اونچی بات ہے. اور اس سے نچلا درجہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ تم تو اسے دیکھ نہیں رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اور نتیجہ اس کا بھی وہی ہے. جیسے اس کا نتیجہ ہے کہ اَنَّكَ تَرَاهُ ترکیز، اسی طرح وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی عمل اور میری کوئی کیفیت اور میری کوئی حالت اس سے مخفی نہیں ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے. کیسے ہے وہ آیت سورہ ہود کی، الا انہم یسعون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اللہ اکبر. کپڑوں میں لپٹ کر یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت جو انسان کے دل کی اور انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہے. اور اس سے پہلے ہے وہ الا انہم یسعون صدورہم لیستخفوا منہ. ہاں، الا انہم یسعون صدورہم لیستخفوا منہ. انسان ایسے کر کے چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کا علم اور یقین اس درجے پر پہنچ جائے جیسے مشہود اور مرئی اور انسان کی آنکھوں دیکھی چیز کی حالت ہوتی ہے. یہ اسی چیز کو راسخ کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہاں ہم کر رہے تھے بات وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو ایسی شریعت کی طرف لے کے جائیں گے لِلْيُسْرَىٰ جو آسانی والی شریعت ہے. آسانی والی شریعت ہے یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فوقا ما یطاق ہو، کہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو. نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور طاقت کے اندر ہو لیکن انسان کو اس کے لیے بہت زیادہ مشقت اور کلفت برداشت کرنی پڑے. نہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور حرج کوئی تھوڑی سی تنگی ہو نہیں، اس سے بھی بڑھ کر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر بوجھ نہ ڈالے. تو شریعت بھی ایسی ہے. اور جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ اور تذکیر اور دعوت اللہ کا کام تھا، اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم آپ کو لے جائیں گے آسانی کی طرف. یعنی لوگوں تک بات پہنچانا اور لوگوں کو یاد دلانا اور پھر ان کی جو جوابی رد عمل ہے اس کو برداشت کرنا اور اس کا سامنا کرنا اور اس سے متاثر نہ ہونا اور اپنے عمل کو جاری رکھنا، یہ بڑا صبر آزما کام ہے. اس میں انسان کو اپنے آپ کو کچلنا پڑتا ہے کہ کسی سے بات کرے اور وہ سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور آپ خیر خواہی کے جذبات سے لبریز رویہ لے کر اس کے پاس جائیں اور وہ آپ کو جھوٹا کہہ دے، آپ پر کوئی الزام لگا دے اور بلکہ جسمانی طور پر بھی اذیت رسانی کے درپے ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ انسان کے اندر منفی رد عمل پیدا نہیں ہوتا. بڑی مشکل چیز ہے یہ، بہت صبر آزما کام ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت جب لوگ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا کارکن سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو کارکن ہوں اس رب کریم کا، میں اس کا بندہ ہوں اور میں نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اس کے حکم کو بجا لانا ہے، اور اس راستے میں کچھ بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی، میں نے تو اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہ فرما برداری کا جذبہ جس وقت انسان کے اندر
پیدا ہو جاتا ہے اور فعال اور انسان کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر انسان پرواہ نہیں کرتا، تحسین کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور تان و تشنیع کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تحسین سے اس کا جذبہ بڑھتا نہیں ہے اور تان و تشنیع سے اس کے جذبے کے اندر کمی نہیں آتی، وہ لگا رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں آسانی کر دی کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کرتے رہیں ان نفعت الذکریٰ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں یاد دہانی کا فائدہ ہوگا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کریں یا یاد دلائیں ان نفعت الذکریٰ، اگر یاد دہانی تذکیر جو ہے یہ نفع بخش ہے، اور اگر کسی آدمی کا ہٹ دھرم ہونا، معاند ہونا اور ضدی اور ہٹی ہونا آپ کے سامنے آتا ہے کہ اس کو سنانا نہ سنانا برابر ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس سے منہ موڑ لیں، چھوڑیں اس کو، اس پر توجہ نہ دیں۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب انہیں چھوڑیں اور دوسروں کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ ان نفعت الذکریٰ، اگر کسی کے اندر کوئی اقبال، کوئی توجہ اور کوئی اہتمام نظر آتا ہے تو اس پر محنت کرنی چاہیے، اور اگر انکاری انکار ہے اور اگر تکذیب ہی تکذیب ہے اور ضد اور ہٹ درمی انتہا درجے کی ہے تو پھر ایسے کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دل پر مہر لگی ہوئی ہے، اب اس مہر زدہ دل کے اندر آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، لیکن اس کا فیصلہ انسان تجربے سے پہلے نہیں کر سکتا، انسان کو آخر وقت تک کوشش کرنی ہے، آخر وقت تک کوشش کرنی ہے۔ اور وہ کیسے؟ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین ادفع بالتی احسن السیئہ، اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ یہ مرحلے سارے اختیار کرنے ہیں کہ خذ العفو، اس نے کوئی گستاخی کر دی، کوئی بے رخی کا مظاہرہ کیا اور بے اعتنائی دکھائی تو خذ العفو، درگزر کرے، اور اس نے کچھ جذبات میں آ کر ایسا کام کر دیا جو انسان کو متنفر کرنے والا ہے، بد دل کرنے والا ہے، وعارض عن الجاہلین۔ اور بعض اوقات اس رویے کا یہ اثر ہوتا ہے، انسان کہتا ہے اس نے یہ کیسے کیوں کیا، دانت پیستا ہے انسان کو غصہ آتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوراً انسان جو ہے نا اپنی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں اکھڑ گیا، میں اپنے مقام پہ نہیں رہا، اور یہ بڑا مجاہدے والا کام ہوتا ہے، یہ بڑا مجاہدے والا کام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے اور آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس کی پرواہ نہ کریں۔ کل کی بات ہے، شاید میں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر حماد صاحب کا ایک جو ہے نا وہ کسی نے ذکر کیا کہ ان کے والد صاحب کا، اپنے والد صاحب کا وہ بتا رہے تھے کہ مولانا محی الدین لکھوی بڑے بزرگ اور بہت ہی حلیم اور بہت ہی مربی اور بہت ہی تعلق باللہ کے اندر بہت اونچے مقام والے آدمی تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا جی فلاں صاحب جو ہے نا وہ آپ کو گالیاں نکال رہے تھے،
تو وہ کہہ رہے تھے بھائی کہ ہم گالیاں لیتے نہیں ہیں، نکالی اس نے، ہم لیتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں گالی آتی نہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گالی اس نے نکالی اور آپ کہیں کہ میں نے گالی لی نہیں، آپ اس کا اثر نہ لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پلٹ کے ادھر ہی چلی جاتی ہے نا، پلٹ کے ادھر ہی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کا انسان اپنے آپ کو بنا لے، ایک دائی اور ایک مربی اور ایک مصلح کے لیے یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ تو ان مرحلوں سے گزر کر پھر انسان جو ہے نا، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس کا فیصلہ کرے کہ یہاں تذکیر کا کوئی فائدہ نہیں، وہ باتوں سے باتیں نکال کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو الجھانا ہی چاہتا ہے، اور وہ ضد اور ہٹ درمی کے اندر اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ تو بہت ہی اونچا تھا، اللہ اکبر۔ وہ تو اللہ رب العزت بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے دیتے ہیں اور محبت کے سندیسے دیتے ہیں کہ میرے نبی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تیرے اوپر اس لیے نہیں اتارا تھا کہ تو مشقتوں میں پڑ جائے، دکھوں میں پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس لیے تھا کہ جن کے دل میں خشیت ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور وہ خشیت ربانی ان کے اندر متحرک ہو جائے اور وہ اس قرآن سے رہنمائی لینے والے بن جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ تسلیاں دیتے ہیں، اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنے آپ کو ہی ہلکان کر لیں گے کہ ایمان یہ نہیں لا رہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، ان میں قصور ان کا ہے، ان کا قصور ہے آپ۔ تو یہ اس لیے عرض کیا کہ ہم بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور چھڈو جی اتنے گل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور لوکی نہیں مانتے جی، چھوڑو پر بوراں لگیاں نے، ہم فوراً ہی اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے انسان کو اپنی ساری توانائی صرف کر دینی چاہیے، اور مخاطب کا جو منفی رد عمل ہے اس کو کلی طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کے اندر انسان کو اپنے آپ کو گلا دینا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے۔ گلا دینا اور مٹا دینا یہ ہے کہ انسان کی کوئی قوت اور توانائی باقی نہ رہے جو انسان نے صرف نہ کر دی ہو، اور برداشت اور تحمل اور درگزر کا کوئی ایسی سٹیج نہ ہو جس کو انسان نے عبور نہ کر لیا ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر چھوڑ دیں، آپ پھر اس کے بعد چھوڑ دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس راستے میں معرفت بھی نصیب کرے، بصیرت اور حکمت بھی نصیب کرے، اور یہ مجاہدہ اور یہ عزم اور یہ استقلال اور یہ استقامت بھی نصیب کرے۔ اور انسانوں کو انسان بنانا یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنانا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، اور اپنے ساتھ تو انسان جہاد کرتا رہتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، وجاہدہم بھی جہادا کبیرا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے، یہ بھی آسان نہیں ہے، یہ بھی آسان نہیں ہے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، سیذکر من یخشی الا تذکرۃ لمن یخشی، جس کے دل میں خشیت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور خشیت اور تقوی کی صلاحیت اس کے اندر ہے، پتھر دل نہیں ہے، اس کے اندر وہ دل ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ کیسے ہے یہ آیت؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ اللہ کا کلام جو اس کائنات کا فرما روا ہے اور سب سے اعلیٰ اور برتر ہستی ہے، وہ انسان سے مخاطب ہو۔ ہماری طبی کیفیت یہ ہے
کہ جب کوئی بڑا آ کر بات کرتا ہے نا تو ہم دب جاتے ہیں، اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہو تو انسان سے بات ہی نہیں ہوتی۔ ابھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور سلامتی بخشے، سنگینے تانے ہوئے اور کلاشن کوفیں لے کر کوئی حملہ آور ہو جائے اور دھاڑ کے آ جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان کا ایمان یہ ہے کہ یہ اگر چاہیں بھی تو نہیں مار سکتے، اللہ کا حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب خطاب انسان کے ساتھ ہو اور اللہ کا خطاب انسان کی طرف متوجہ ہو اور انسان پر کوئی اثر نہ ہو تو یہ تو غفلت اور بے حسی اور لاپرواہی کی انتہا ہے۔ انسان کی کیفیت جب اللہ رب العزت کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا عبادی، اس طرح کی کوئی پکار انسان کے کان تک پہنچے اور اس کے دل پہ دستک دے تو ارعی سماع کا، تو پھر انسان اپنا کان لگا دے، اپنے دل کے دروازے کھول دے اور اپنے آپ کو پوری طرح متوجہ کر دے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر خشیت کا مادہ موجود ہو، بالقوہ وہ خشیت رکھنے والا ہو۔ اور پھر جب قرآن کا پیغام آتا ہے تو یہ جو بالقوہ خصوصیت ہے یہ بالفعل بن جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا پوٹینشلی انسان کا اس چیز کے لیے تیار ہونا کہ اس کے اندر اللہ کی خشیت ہے، اور پھر واقعاتی طور پر فزیکلی انسان جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، پھر انسان کا دل جو ہے پگھل جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں خشیت ہے وہ اس سے نصیحت لے گا اور وہ اس سے یاد دہانی حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اللہ اکبر، اور اس سے بھاگے گا اور اس سے دور جائے گا۔ الاشقاء، بدترین خلائق، دنیا کا بدبخت انسان، جس پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، جس کے دل کو قرآن نرم نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ قرآن۔ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال وقطعت به الارض وکلم به الموتى، اگر یہ قرآن اس لیے ہوتا ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، اپنی جگہوں سے ہلایا جاتا پہاڑوں کو، تو پہاڑ ہل جاتے اپنی جگہوں سے جو زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مدتوں صدیاں ان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال وقطعت به الارض، یا اس کے ذریعے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تو زمین نے بھی ٹکڑے ہو جانا تھا۔ یہ بے حس زمین جو ہے، اللہ اکبر، جس پہ کسی زمانے کی گزرنے کا اثر نہیں ہوتا، اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دینی تھی اور اس کے اوپر اثر ہونا تھا۔ قطعت به الارض او کلم به الموتى، قبروں سے مردے نکل کے کھڑے ہو جاتے اگر قرآن اس مقصد کے لیے نازل کیا جاتا۔ تو قرآن تو اتنا مؤثر ہے اور اتنا بلیغ الاثر ہے، بالغ الاثر ہے کہ یہ جمادات پہ اثر کر دے، لیکن ایک شعور رکھنے والا، ادراک رکھنے والا اور حساس انسان، زندہ دل اور باشعور ہستی، اس کے اوپر قرآن ایسے بے اثر ہو جائے، اللہ اکبر، کہ کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر، تو پھر یتجنبها الاشقیٰ، وہ مخلوق کا بدبخت ترین انسان، اس جیسا شقی، اس جیسا بدبخت اور اس جیسا بد نصیب اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور پھر اس کا انجام یہی ہے، یہ بدبختی اس کو اس جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ یسلا، جس کے اندر اس کو ٹھونس دیا جائے گا۔ سالیہ یسلا کا معنی ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کے اوپر آگ ہوگی، چاروں طرف سے آگ ہوگی۔ جیسے مکئی کا بھٹا نہیں ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر جس میں مکئی کے بھٹے ڈال کر بھونتے ہیں، ان کو کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہوتے نہیں بیچنے والے، انہوں نے چھلکے سمیت، ہاں وہ کیری، ہاں
کوئلے کی کیری کے اندر جو ہے نا اس کے اندر ڈال کے اس کو بھونتے ہیں، تو چاروں طرف اس کے آگ ہوتی ہے، سیک ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے، وہ جلنے والی آگ نہیں ہوتی۔ لیکن جہنم کی آگ تو جلنے والی ہوگی، انہا لظا نزاعۃ للشوا، وہ تو ایسی آگ ہے لظا جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، نزاعۃ للشوا، اور انسان کی کھال کو کھینچ لینے والی، ادھیڑ دینے والی، نعوذ باللہ من ذلک۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو اس دنیا کی آگ میں نہیں، النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ۔ یہ دنیا کی ساری آگیں جتنی مرضی گریڈ کی ہے وہ اس کا درجہ حرارت ہو، اس سب سے بڑھ کر وہ حرارت اور تمازت رکھنے والی آگ ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر نہ وہاں اس کے لیے موت ہے کہ ختم ہو جائے، جان چھوٹ جائے، ولا یحییٰ، اور نہ ہی آرام اور سکون کی زندگی ہے کہ کسی وقت کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ مرنا ہے اور مر کے جینا ہے، اور جینا ہے اور جی کے مرنا ہے، ایسی ہی زندگی ہے اس کی۔ تو یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے، اور اگر اس طرح اس روشنی میں اور اس کیفیت میں اس صورت کو پڑھا جائے تو اس میں کتنی تذکیر ہے، اس میں کتنی نصیحت ہے۔